بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج اس چینل پر ہم پروفٹ سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سیریز میں انبیاء کے حالات و واقعات کو سنیں گے۔ یہ اس سیریز کی پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم جانیں گے کہ انسان کی تخلیق یا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی۔ قرآن و حدیث دونوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں دیگر انبیاء کا تذکرہ کریں گے۔ آپ سب بھی میرے ساتھ دین سیکھنے کے اس سفر میں شامل ہو جائیں۔ اللہ آپ کے اور میرے دین میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک حدیث بیان کرتی ہوں۔ حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ زمین سے مٹی لاؤ۔ آپ آئے تو زمین نے کہا، میں تجھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو مجھ سے کچھ کم کر یا مجھے کوئی عیب نہ لگا۔ وہ واپس آ گئے اور مٹی نہ لی۔ پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، مولا کریم، زمین نے تیری پناہ کا سوال کیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا اور اس سے مٹی نہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ زمین انہیں بھی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ کی طالب ہوئی۔ انہوں نے بھی اسے چھوڑ دیا اور واپس لوٹ گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ وہ تیری پناہ کی طالب ہوئی تو میں نے اسے تعرض نہ کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ پھر اللہ کی پناہ کی طالب ہوئی۔ فرشتہ اجل یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ میں لوٹ جاؤں اور اللہ کا حکم بجا نہ لاؤں۔ انہوں نے تمام روئے زمین سے مٹی لی اور آپس میں ملا دیا۔ یہ مٹی مختلف جگہوں سے لی گئی تھی، جس میں سے کچھ سرخ تھی، کچھ سفید اور کچھ سیاہ۔ اسی لیے اولاد آدم مختلف رنگوں کی ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اسے اوپر لے گئے اور اسے گیلا کیا حتیٰ کہ وہ گارا بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے فرمایا، میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو کیچڑ سے، پس جب میں اس کو سنوار دوں گا اور پھونک دوں اس میں اپنی طرف سے خاص روح، تو تم گر پڑنا اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا تاکہ ابلیس اس کے مقابلے پر تکبر نہ کر سکے۔ پس اللہ تعالیٰ نے بشر کو پیدا فرمایا۔ وہ 40 سال تک مٹی کا ایک جسم رہا۔ یہ سال جمعۃ المبارک کے دن کے برابر تھا۔ فرشتے جب اس کے قریب سے گزرے تو اسے دیکھ کر ڈر گئے، اور سب سے زیادہ ابلیس خوف زدہ تھا۔ وہ جب بھی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے قریب سے گزرتا تو اسے ٹھوکر مارتا۔ اس کی ٹھوکر سے اس جسد سے ٹھیکرے کی سی آواز نکلتی جس سے ایک کھنکھناہٹ پیدا ہوتی۔ اسی مرحلہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جو کہ سورہ رحمان میں ہے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بجنے والی مٹی سے ٹھیکری کے مانند۔ شیطان یہ سوال بھی کرتا کہ اسے تخلیق کس لیے کیا جا رہا ہے۔ وہ اس جسد کے آگے سے داخل ہوتا اور پیچھے سے نکل جاتا اور فرشتوں سے کہتا، اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بے شک تمہارا رب غنی ہے اور یہ کھوکھلا ہے۔ اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر دوں گا۔ وہ وقت آ گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں اپنی روح کو پھونکنا تھا، تو ملائکہ سے فرمایا، جب میں اس جسم میں اپنی روح پھونک دوں
تو تم سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اور روح آدم کے سر میں پہنچی تو انہوں نے چھینک ماری۔ اس پر فرشتوں نے کہا، اے مخلوق خدا، الحمدللہ کہہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب الحمدللہ کہا تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، رحمک ربک، یعنی تیرے رب نے تجھ پر رحمت کی۔ جب آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں پہنچی تو آپ نے جنت کے میوے دیکھے، اور جب روح ان کے پیٹ میں داخل ہوئی تو انہوں نے کھانے کی کوشش کی، اور اس سے پہلے روح پاؤں میں پہنچتی جلدی سے جنت کے پھلوں کو توڑنا چاہا، اور اسی پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، خلق الانسان من اجل، یعنی انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے۔ سورہ الحجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پس سر مسجود ہو گئے فرشتے سارے کے سارے سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کے بعد پورا قصہ تفصیل سے مرکوز ہے۔ اس سیاق و سباق میں بہت سی احادیث ہیں، اگرچہ ان میں سے اکثر کا تعلق اسرائیلیات سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد کو بنایا تو کچھ عرصہ کے لیے اسے چھوڑ دیا جتنا کہ اس کی مشیت میں تھا، تو ابلیس اس کے جسم کے قریب آنے لگا۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ بت کھوکھلا ہے تو جان گیا کہ اس میں ضبط نفس کی کمی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس طرح سے کی گئی۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا، اور اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز اس چینل پہ اپلوڈ کروں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔